بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وفرضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حجا بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام أين لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. خدایا اے ماہ رمضان کے پروردگار کہ جس میں تو نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اپنے بندوں پر اس ماہ میں روزے رکھنا فرض کیا ہے، رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور مجھے اپنے محترم گھر کا حج نصیب فرما اسی سال میں اور آئندہ سالوں میں بھی، اور میرے اب تک کے تمام گناہانہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما اور اسے معاف کر دے، کیونکہ سوائے تیرے انہیں کوئی معاف نہیں کر سکتا. اے زیادہ رحم والے، اے زیادہ علم والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے. ماہ مبارک رمضان کی تقریباً آخری راتیں ہیں کہ جس میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے. پورے مہینے کی عبادت کو، اطاعتوں کو، روزوں کو، نمازوں کو، زیارتوں کو اور دعاؤں کو ہم سب کی انشاءاللہ قبول فرمائے، اس سے شرف قبولیت عطا فرمائے انشاءاللہ. اور خصوصی طور پر آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ اہم مسائل جو فطرے کے سلسلے میں ہیں، احکام فطرے کے عنوان سے، اس کو ہم آپ کے سامنے جو ضروری مسائل اس کو پیش کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسن موسوی صاحب قبلہ، اور انشاءاللہ ان کی فرمودات سے بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ. اور کچھ اہم جو سوالات ہمارے دوستوں نے کیے ہیں ان سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ دیں گے. اور اگر آپ کے دوسرے سوالات ہیں تو وہ بھی آپ جو ہے اس سوالات کو بھیجیے، ان سوالات کے جواب بھی دیے جائیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ جو نمبر آپ کو یہ دیا گیا ہے، اگر اس پر کوئی بھی سوال ہو آپ کا انشاءاللہ فطرے سے متعلق یا کسی بھی احکام سے متعلق، آپ اپنے سوال کو بھیجیں. انشاءاللہ یہاں کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب یہاں پر دیا جائے. سب سے پہلے ہم جو ہے فطرے کے متعلق جو ہے معلوم کریں گے کہ جو ہے آغا صاحب، فطرہ دینا جو بہت ضروری ہے اور یہ واجبات میں سے ہے. اور زکوٰۃ کی جو 2 قسمیں ہیں اس میں سے ایک جو ہے ایک فطرہ کہ جو ہمیں نکالنا چاہیے، اور ہر انسان کو، ہر مومن شخص کو فطرہ دینا جو ہے واجب. تو اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ فطرہ جو ہے ہم لوگ نکالیں تو کون سے وقت پر نکالیں اور کب ہم کو نکالنا چاہیے، اور کس وقت جو ہے فطرے کا نکالنا زیادہ بہتر ہوگا. جی بسم اللہ. جو زکوٰۃ فطرہ جو ہے عید فطر کی رات کے غروب جی 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 یا افطار کے وقت جو ہے جو شخص بالغ یا عاقل ہو جی 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 یا تو فقیر نہ ہو یا دوسرے غلام ہو ضروری ہے. ہاں، یعنی مثلا غلام بھی نہیں ہونا چاہیے، غلام بھی نہیں ہونا فقیر چاہیے، بھی نہیں ہونا چاہیے، ہاں، آزاد ہونا چاہیے. آزاد ہونا جی چاہیے. جی نہیں، جی کیا ان پر کھانا کھلانا باقی ہے جی جی یا جی دے سکتے یا کہا سکتے؟ تقریباً 3 کلو ہوتا ہے. جی 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 3 کلو ہم کو 3 کلو دینا پڑے گا ان کو. جی جی یعنی کہ ان غزوں میں سے جو شہر کے علاقے میں استعمال ہوتے ہیں. مثلاً کیا ہے مثال ہم لوگوں کو، یہ مثال ہے ہم لوگوں کو کیا ہے، یا کھجور
یا کشمش یا چاول گندم ہے، چاول ہے، چاول ہے مثلا جی جو مستحق شخص کو دے، جس یعنی جو شخص غذا ہاں مطلب جو وہ دی جائے گی جو شہر میں جو متعارف ہو غذا کے نام سے، یعنی جو کھانے کے اعتبار سے یعنی معروف ہو، مشہور ہو، کہ وہ کھائے جاتے ہیں۔ وہ اب یہ نہیں کہ جو ٹماٹر، آلو، پیاز یا اس طرح کے اکثر سوال لوگ کرتے ہیں کہ کیا اس پہ بھی دیا جا سکتا ہے، تو بہتر یہ سیستانی صاحب کے نزدیک کہ جو متعارف غذا ہے، جو زیادہ یہ جو 4 غذائیں اجناس جس کو جنس کہا جاتا ہے، اس کا ہی فطرہ انسان نکالے تو جو ہمارا ابھی تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ابھی کھجور بھی نہیں ہے نا، کھجور نہیں ہے، نہیں کھجور ابھی کشمش بھی ہمارے نہیں ہے، جی جی تو اس لیے ہم لوگوں نے کیا استعمال کرتے ہیں، مثلا آج کا زمانے میں ہمارے چاول بھی، ہاں ہاں یا چاول کی بہت قیمتی چاول بھی ہم لوگوں نے اب جو بھی چاول استعمال کر رہے ہیں، چاول ہے، گیہوں ہے، گیہوں ہے مثلا، یہ ہے ہم لوگوں کو جی زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جی 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 ہاں، اور زیادہ جو گھر میں مثلا کیا کھلاتے ہیں ہم لوگوں نے، روٹی ہاں ہاں روٹی کھاتے ہیں، جی 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 ہاں آٹا بنا کر روٹی کھاتے ہیں، اگلا یہ بھی ہے نا، جی جی یہ بھی دے سکتے ہیں مثلا ان کی جگہ میں مثلا بالکل بالکل یہ بھی ہے، جی جی یا اس کی قیمت کو نقدی دے جائے تب بھی ہاں کافی ہے، جی جی ہاں یعنی اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے انسان، جو چاہے وہ گیہوں نکالے ہاں یا جو چاول نکالے 3 کلو، یا جو ہے اگر وہ نہیں نکالا تو وہ جو اس کی قیمت۔ اب ہاں اس میں ایک چیز یہ ہے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم جو غذا کھاتے ہیں، یعنی جو ہم نے ہمارے گھر میں جو چاول آتا ہے اسی چاول کی قیمت پر نکلے گا یا اسی چاول پر فطرہ نکلے گا۔ اب اس میں بالکل چالاکی نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ جو بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا وہ جو کون سا گیہوں چلے گا، کون سا چاول، بھائی آپ خود اپنے گھر میں کون سا چاول کھاتے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں کون سا چاول گیہوں یوز کرتے ہیں؟ جی گیہوں اگر یوز نہیں ہوتا ہے تو آٹا یوز ہو رہا ہے۔ ہم کون سی چکی کا آٹا لے کر آ رہے ہیں، کون سی کمپنی کا آٹا لا رہے ہیں، ہر ایک کی قیمت اپنی اپنی الگ ہوتی ہے۔ جو کوئی 50 روپے کلو ہے، کوئی 60 روپے کلو ہے، کوئی 90 روپے کلو ہے، کوئی 100 روپے کلو ہے، کوئی 150 روپے کلو۔ جی جی تو جی ہمارے گھر میں جو ہم کھاتے ہیں، ہم اپنا فطرہ نکال رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اپنی غذا کو دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر میں جو جنس آ رہی ہے، گیہوں، چاول، آٹا جو بھی آ رہا ہے، تو جس قیمت میں آ رہا ہے 150 روپیہ کلو مل رہا ہے، تو اب 150 کلو کے اعتبار سے 3 کلو کے نکالیں گے، ہاں 450 روپے، جی 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 تو وہ ایک نفر کا، ایک انسان کا وہ اتنا نکلے۔ اگر ہمارے گھر میں 50 روپے کلو کا چاول کھایا جاتا ہے ہمیشہ، تو وہ 50 روپے والے پہ ہی نکلے گا۔ ہاں اب ایک صاحب نے، یہیں پر ایک صاحب نے سوال کیا جی کہ مثلا ہمارے گھر میں جو کنٹرول سے جو گیہوں آتا ہے، چاول آتا ہے، جی تو ظاہر سی بات ہے جب سال بھر آپ کے گھر میں وہی کنٹرول والا ہی کھایا جا رہا ہے، تو اسی کنٹرول والے گیہوں اور چاول پہ ہی جو نکالا جائے گا، جو راشن ملتا ہے راشن کے ذریعے سے، تو اسی پہ نکالا جائے گا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ تو اب اگر اس کی قیمت کم ہے تو اس کی قیمت مثال کے طور پر 12 روپے ہے، 15 روپے ہے، تو جو قیمت ہے اسی پہ نکالا جائے گا۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کو دوسرے کے گھر کی غذا نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے گھر کی غذا دیکھنا ہے۔ ہم کون سا چاول یوز کر رہے ہیں، 100 روپے والا چاول یوز کر رہے ہیں تو 100 روپے والے پہ، 50 روپے کلو والا آٹا یا گیہوں ہم یوز کر رہے ہیں تو اسی پہ ہمارا نکلے۔ لہٰذا ہم جو خود اپنی غذا کے جنس کے ضامن ہیں۔ جی یہ احتیاط لازمی ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہیں ہوتا ہے، جی جی جو ہمارے گاؤں میں مثلا یہ کیا ہے، ہمارے گاؤں میں کیا ہوتے ہے، گیہوں، جو ہاں ہاں کھجور یا کشمش نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، مثلا ہمارے علاقے میں یہ نہیں ہے، لیکن احتیاط لازم، جی اگر احتیاط لازمی ہے کہ جو غذا اس کی شہر میں استعمال ہوتے ہیں، مثلا جو یا چاول مثلا یا آٹا یا گیہوں، یہ دونوں تینوں چاول، باقی وہ لوگ ہمارے گاؤں میں مثلا استعمال نہیں ہوتا ہے، ہاں جو استعمال نہیں ہوتی ہے، ہم نہیں اس پر ہوتا ہے، جو ہے وہ ہم اپنے کا شہر کے اعتبار سے ہاں دیکھیں گے کہ مثلا ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں، ہمارے علاقے میں کون سی غذا کا استعمال زیادہ کہتا ہے، جو غذا کے نام سے جانی جاتی، تو ہم ہمارے اپنے گاؤں میں اعتبار ایک مثال یہ بھی ہے، ہمارے گاؤں میں جو گیہوں کو ہم کو یہ آٹا بنا کر اور ایک ساتو بنا کر، ستو بناتے ہیں، ہاں جی جی ستو بناتے ہیں، اور ستو کو کھاتے ہیں ہم لوگوں نے۔ ہمارے گاؤں میں چائے نمکین، یعنی وہ میٹھا چائے نہیں میں زیادہ نہیں پیتا ہے، اور نمکین چائے ان کے ساتھ، یعنی وہ ساتو کے ساتھ وہ کھاتے ہیں۔ وہ جو استعمال ہوگا وہی ہم لوگوں نے دینا ہے، جو ہم نے گاؤں میں جو کون سا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اتنا کہاں سے لے گا، کشمش کہاں سے لے گا، کشمش ہے نہیں، کھجور کہاں سے، کھجور بھی نہیں ملتے ہیں،
ہاں کھجور کا استعمال ہمارے یہاں زیادہ نہیں نہیں ہے، ہے. کھجور کا استعمال عرب وغیرہ میں زیادہ ہاں ہے، زیادہ تو ہے. جہاں پہ عرب میں ہے تو اس کو جو ان کو بھی جی جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مثلاً جو ہم لوگ جو فطرہ جو نکالا جاتا ہے، اب یہ ایک سوال یہ کہ یعنی کس کو فطرہ جو ہے دیا جائے. اچھا. تو اصل یہ سوال بہت اہم ہے ہاں کہ مطلب کس تک ہم کو یہ فطرہ پہنچانا چاہیے، کہاں تک ہم یہ پہنچائیں فطرہ، کس کو دیں فطرہ، یہ زیادہ ضروری ہے. جی جو یہ فطرہ جو ہے ہم جی 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 جن کو دینا کہ اول ہم دیکھنا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے اول یہ. دوسرا ہے ہم کو اگر اپنے گاؤں میں کوئی فقیر نہیں ملا، مثلا کوئی نہیں ملا، یا اگر کوئی ملا تو اپنا عشری دیکھنا چاہیے، اسنا عشری دیکھنا چاہیے، شاہ عشری جی. دیکھنا چاہیے. اصل جو ہے اس میں شرط یہ ہے شرط کہ یہ کہ شیعہ دیکھنا چاہیے ان کو، شیعہ. جی جی یہ وہ بھی 12 امامی، یعنی کہ شیعہ تو آج کل زمانے میں ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسلام میں شیعہ تو بہت ہے نا، تقریباً 3-4 شیعہ کا مذہب ہے. جی جی علی اللہ کو بھی، وہ بھی ان آدمی کو بھی شیعہ بولتے ہیں، ان کو بھی شیعہ بولتے ہیں، ان کو بھی شیعہ بولتے ہیں. لیکن یہاں شرط ہے 12 امامی شرط ہے یہاں. جی جی اگر 12 امامی ہے تو ہم دے سکتے ہیں. اگر 12 امامی بھی نہیں ملا تو ہم کو کیا کرنا ہے، ان کو مثلا ہم نے دوسرے مسلمانوں کو بھی دے جا یعنی سکتا وہ ہے. صورت میں ہے کہ ہاں مطلب جب یعنی ہاں ہمارے شہر میں ہاں بہت ڈھونڈنے سے بھی ڈھونڈنے سے کوئی بھی. ہاں 12 جی. امام کو ماننے والا شیعہ اثنا عشری عشری نہ ملے، نہ تو ملے. ایسی صورت میں ہم جو ہے کسی مسلمان کو دے سکتے ہیں. ہوں. اچھا اس میں بھی آقا نے ایک بہت اچھی شرط لگا دی ہے ہاں کہ مسلمان میں بھی اس کو دیں گے کہ جو مسلمان ہو، ہاں ناسبی نہیں ہونا چاہیے. ہاں یعنی یہ اہل بیت اطہار علیہ یا الصلوۃ والسلام کا اگر کھلم کھلا دشمن ہے تو دشمن اہل بیت اطہار کو فطرے دین کی رقم نہیں دی جائے دے گی. دے سکتا. ہاں اگر وہ اہل بیت کا ماننے والا ہے تو اس کو جو ہے وہ رقم جو ابھی فطرے کی ایک دے سوال یہ بھی آتا ہے، ابھی بعض یہاں 3 مسلمان میں 3 گروپ ہے نا، جی 3 جی گروپ ہے نا، ایک شافعی، ایک مالکی، حنبلی، سب ہے یہاں گروپ جو بنے تھے. لیکن ایک نام ہے شافعی جو مولا علی کو، اہل بیت کو مانتے ہیں. بعض افراد نے علی جی جی تعارف جی بھی کرتے ہیں. ان کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ بس اس کی وہی صورت اس مسئلے کے اعتبار سے دیکھیں گے ہاں تو اسی صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی ہمارے شہر میں شیعہ نہیں ملے گا ہاں اس صورت میں دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شیعہ اثنا عشری مستحق موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے. پہلے نمبر پہ ہم کو جو دیکھنا ہے کہ جو شیعہ اثنا عشری ہے اس تک ہم زکوٰۃ فطرہ کو پہنچانے کی کوشش کریں. اگر نہیں ملا 100% ڈھونڈنے کے بعد تو پھر ہم کسی مسلمان تک پہنچائیں گے. وہ بھی اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ناسبی نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ سوال آ رہے ہیں کہ ہم کو جو شیعہ کے مثلاً شیعہ بچے فقیر ہو جی 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 تو یہ انسان یہ کر سکتے ہیں کہ فدیہ اس خرچے پر یا اس کی سرپرست کو دے یا بچے کو ملک میں کرا دیا یا نہیں، مثلا یہ بچے. جی 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 ہاں نہیں بچہ دیکھیں جو جب تک جو بچے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے شب عید بھی اگر کوئی بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، دیکھیں کامن مسئلہ یہ ہے، عمومی مسئلہ یہ ہے کہ اگر شب عید بھی، عید الفطر بھی ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا فطرہ ہمارے اوپر جو واجب ہوتا ہے ہم اس کا فطرہ نکالیں. اور یہ اسی حکم کے تحت آتا ہے کہ جس میں آقا نے فرمایا ہے کہ ہمارے تحت تکفل یعنی جو ہماری سرپرستی میں جو بھی ہوگا تو اس کا فطرہ ہم پر نکالنا واجب ہے. اب یہاں پر جو ہے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے گھر میں بہت سے نوکر کام کرتے ہیں، بہت سے لوگ کام کرتے جی ہیں، جی جی تو جی جی ایسی صورت میں کیا ان کا فطرہ نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل. اگر آپ ان کا خرچ اٹھا رہے ہیں تو آغا سستانی صاحب نے تو یہاں تک بھی استفتاء جو ان سے کیا گیا اس میں بتایا کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کام کرنے والا آپ کے تحت تکفل وہ کون ہے. اگر کافر بھی ہے تو اس کا فطرہ آپ نکالیں. اس میں فطرہ نکالنے میں، ہاں دینے میں جو ہے مسئلہ ہے کہ ہم کسی غیر شیعہ کو نہیں دے سکتے ہیں. اب اس میں ایک چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ چونکہ سید کے اوپر جو ہے غیر سید کا فطرہ نہیں دے سکتے. جو کیا نام ہے زکوٰۃ صدقہ حرام ہوتا ہے. لہٰذا جو ہے سید کا فطرہ جو ہے سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے. یعنی ایک سید نے فطرہ نکالا، اس کے پیسے کا یوز جو ہے سید اینڈ نان سید دونوں کر سکتے ہیں. لیکن ایک نان سید اگر ہے اس نے جو فطرہ نکالا ہے
اس کے فطرے کا یوز جو ہے صرف اور صرف جو ہے کیا نام ہے نان سید کر سکتا ہے، اس کے فطرے کا استعمال سید نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ سید کے اوپر واجب صدقہ جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے جو ہے یہ جو بہت احتیاط کرنا چاہیے جو ہے خاص طور سے کہ جو لوگ جو ہے زکوٰۃ فطرہ کو جمع کرتے ہیں تو وہ باکس جو بنائے جو مثلا مسجد کے پاس جو جمع کیا جاتا ہے یا اداروں میں جمع کیا جاتا ہے تو اس میں خاص طور سے الگ الگ باکس بنانا چاہیے تاکہ یہ سید کا الگ ہو، غیر سید کا الگ ہو، تاکہ یہ جو ذمہ دار افراد ہیں وہ ان کو پتا ہو کہ یہ سید کا فطرہ ہے تاکہ ہم اس کو کہاں پہنچائیں، یہ غیر سید کا فطرہ ہے تو یہ سید کو نہ جانے پائے، تو وہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں تک پہنچا رہے ہیں، کس کو پہنچا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم جو سید اپنا فطرہ ڈال رہے ہیں تو یہ دیکھ کر ڈالیں کہ ہمارا جو دینا ہے ہم کو جو تو کس اعتبار سے دینا ہے، تاکہ یہ کلیئر رہے کہ یہ سید کا فطرہ ہے اور یہ غیر سید کا فطرہ ہے، تاکہ اس میں کوئی جو کنفیوزنگ نہ ہونے پائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے جو سعید والوں نے سعید والوں کو دیتا ہے، عام والوں نے سعید والوں کو کیوں نہیں دیتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں کیوں نہیں دیتے ہیں، کیونکہ سعید والوں کو اولاد رسول ہے، جی اولاد رسول ہے، اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ ہمارے جنہ اولاد ہے، ہماری نسل ہے، ان کو صدقہ حرام ہے، کیوں حرام ہے، کیونکہ ہم وہ الگ ہے، یعنی فدا الگ ہے، لیکن ہمارے سعید والوں کو فقط خمس حلال کیا ہے، خمس حلال کیا ہے، ہم کو سہم سعادت، سہم سعادت یہ جو ہم لوگ کو حلال کیا پیغمبر نام کو، اور باقی جنہ مثلا یعنی صدقے کے اوپر جو آتے ہیں ہم کو نہیں دے سکتے، واجب ہو چاہے جنہ بھی ہو نہیں دے سکتے، ہم کو سعادت والوں کو کبھی نہیں دے سکتے یہ۔ اور دوسرا بھی یہ سوال ہے چونکہ حضرت زینب سلام اللہ شام میں پہنچ گیا تو اسیروں کے ساتھ، تو مردوں نے کیا لایا، بچوں والوں کو کیا لایا، صدقے کا کھجور یہ لایا وہ لایا سب لایا، تو اس وقت حضرت زینب نے کہا کہ الصدقۃ حرام حرام علینا، ہم لوگوں کو صدقہ حرام کیا، میرے جد رسول نے ہم کو صدقہ کیا حرام کیا، حرام کرا دیا ہے، اسی لیے فقط سعید والوں کو دیکھ کر دینا چاہیے، صدقہ بھی ہی جو بھی ہو دیکھ کر دینا چاہیے، بالکل ہاں ہم نے اس طرح دینا چاہو یہی بولا ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتے جناب سعید صاحب آپ کو ہم نے بولا کہ جو فقیر مثلا دیا جائے تو نہیں کہ وہ عادل ہو، لیکن احتیاط واجب یہ کہ شرابی بے نمازی، یہ بھی یہ بہت جو ہے اہم شرط آپ نے بیان کیا کہ اگر ہم کو یہ پتا ہے جس کو ہم جو ہے کیا نام فطرہ دے رہے ہیں، اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ جائز اور حلال کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے کیا نام ہے ہم کو پتا ہے کہ یہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرے گا یا حرام کاموں میں خرچ کرے گا، یا مثلا شراب وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں، تو اس ایسے شخص کو جو ہے فطرہ دینا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، بالکل نہیں دینا چاہیے، ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فطرے کا یوز جو ہے دوسری چیز میں نہیں ہو سکتا۔ ایک سوال ذہن میں آگے آغا صاحب یہیں پہ کرتے ہوئے چلے جو کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو جو ہے فطرے کی رقم دے دیا، اب وہ شخص کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ گیہوں چاول ہی خریدے یا مطلب اپنے حساب سے استعمال کر سکتے؟ نہیں، وہ تو وہ آدمی نے شرط کرنا چاہیے، یا مثلا یہ خاصے کرو، یا وہ آدمی بولے گا بھائی نہیں گیہوں خرید کر کے یہ خاصے کرو، نہیں ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ مثلا یہ کہ ہماری جو ذمہ داری تھی آگا کہ ہم نے جو ہے فطرے کو ایک مستحق تک پہنچا دیا، جی ہاں، اب وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں، ہاں بس یہ حرام کام میں خرچ نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے جو کھانا خریدے، دال خریدے، چاول خریدے، آٹا خریدے، ٹماٹر خریدے، ایپل خریدے، جو بھی یعنی اعتبار سے وہ خرچ کرنا چاہے وہ اپنے حساب سے وہ خرچ کر سکتا ہے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں، بس یہ شرط ہے کہ وہ حرام کاموں میں خرچ نہ کرتا ہو۔ ابھی یہ بھی ایک مسئلہ یہ بھول گیا، ہم کو پہلے سوال تھا، یہ جو ہے ہم کو ابھی مثلا ہمارے ملازم والوں نے مثلا تنخواہ ملتے شہریہ وہ بھی ہے، جو بعد میں مثلا عید کی بات مثلا یہ نکالتے فطرہ دیتے ہیں، کیا یہ دے سکتے یا نہیں دے سکتے؟ جی مثلا عید کی بات مثلا ابھی انہوں نے بولتے کہ ہم خرچہ ہو گیا،
ابھی کیسے فطرہ نکالے گا؟ مجھے آدمی سے نہیں ہے، مثلا میرے پاس پیسہ نہیں، جی 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 مثلا ابھی تنخواہ ملے گا، بعد میں ہم فطرہ نکالے گا، جی 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 کیا یہ جائز ہے یا بالکل مثلا؟ دیکھیں اس کا جو دو طریقہ ہے یہ کہ آغا سیستانی صاحب نے فرمایا کہ قرض لے کر بھی انسان جو فطرہ نکال سکتا ہے ہاں اور قرض لے کر فطرہ نکالا جا سکتا ہے، اچھا، لیکن ہاں اگر جو نماز عید پڑھنے جا رہا ہے اس کو نماز عید پڑھے گا تو اس کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ نماز عید پڑھنے سے پہلے اپنا فطرہ نکال دے، ہاں یہ اس کے اوپر ضروری۔ اچھا، اور اگر جو نماز عید نہیں پڑھا تو ضروری یہ ہے کہ وہ ظہر سے پہلے اپنا فطرہ نکال دے، اور اگر بھول گیا ہے وہ یا مثلا اس کو یاد نہیں رہا فطرہ نکالنا تو بغیر ادا اور قضا کی نیت سے مطلب جو بعد میں وہ نکال سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں نکال، مگر وہ نہ ادا کی نیت کرے گا نہ قضا کی نیت کرے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ فطرہ نکال دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور جو ہے ابھی یہ مثلا ایک آدمی کو فطرہ نکلنے کی طاقت بھی نہیں ہے، مثلا بہت سا مشکلات ہیں، کیا اس پر فطرہ نکالنا جائز یا نہیں؟ نہیں تو دیکھیں اصل شروع میں یہ تو شرط بیان کی گئی نا، فطرہ کون نکالے گا؟ فطرہ وہ نکالے گا کہ جو یعنی جس کے پاس ہے، یعنی فقیر نہیں نکالے گا، ہاں فقیر کے اوپر فطرہ نہیں نکالنا جو ہے کہ وہ اپنا فطرہ نکالے۔ ہاں کون نکالے گا؟ جو صاحب حیثیت ہے، جس کا سال بھر کا خرچ پورا ہوتا ہو۔ اس میں پہلی شرط آقا نے لگایا کہ جو اگر سال بھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ فطرہ نہیں نکالے گا، جو ہے سمپل سی بات۔ ہاں اگر وہ نکالنا چاہ رہا ہے، اس کا دل کر رہا ہے نکالنے کا فطرہ، چونکہ واجبات میں سے ہے، تو ابھی ایک کام اس کے لیے آسانی سے بتایا آقا نے، یہ کر سکتا ہے کہ ایک ہی فطرے کو پورے گھر بھر کے افراد کے اعتبار سے نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پہ پہلے بچے کا نکال دیا، اسی پیسے کو جو بڑے بیٹے کو دے دیا، پھر بیٹے سے جو زوجہ کو دے دیا، زوجہ سے ماں کو دے دیا، ماں میں جو بھی گھر میں لوگ افراد ہیں اس کے، اور پھر اس کے بعد اپنا فطرہ نکال کے اس فطرے کو جو واپس جو ہے دوسرے تک جو پہنچا دے، اور ضروری کوشش یہ کرے کہ فطرہ جلد سے جلد جو جتنا جلدی ہو وہ پہنچا دے، کیونکہ جو یہ فطرہ مستحق تک پہنچنا لازم اور ضروری ہے تاکہ اس میں اچھا، تاخیر نہیں ہونا مستحب ہے کہ مثلا مستحب ہے کہ ایک فقیر کو یعنی ایک ایک سا یعنی یعنی اور 3 کلو، 3 کلو جی جی کم نہ ہو جائے اس کو، ہاں مثلا یہ کم بہت نہ ہو جائے، جی مثلا یہ مثلا 1 کلو یا 2 کلو سے کم نہیں ہو جائے، مثلا 6 کلو سے ہم 6 کلو سے کم نہیں ہونا کم چاہیے۔ نہیں ہونا چاہیے جی ہم کو۔ یہ بہت اچھی چیز آپ نے بیان کیا، یہ اس پہ اکثر جو ہے اس پہ نظر رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مثلا جو ہے ہمارا جو فطرہ نکلا 450 روپیہ نکلا، مثال کے جی، طور پر ایک انسان کا 450 روپیہ جو فطرہ نکلا، یا 3 کلو جو گیہوں ہم نے نکالا، جو 3 کلو آٹا نکالا، تو اب یہ نہیں ہم کر سکتے کہ اس ایک انسان کے ایک فطرے میں سے ہم 2-3 لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، نہیں، ایک کا فطرہ پورا ایک شخص کو جائے گا، یعنی پورا مکمل ہمارا 3 کلو جو ہم نے نکالا یا 3 کلو کا جو پیسہ نکالا جی ہے جی وہ جی، مکمل جو ایک شخص کو جانا چاہیے، اس میں سے جو کمی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں سے ہم ڈیوائڈ کر کے کہیں کہ جو 200 روپیہ ایک کو دے دیں، 150 روپیہ ہم دوسرے کو دے دیں، نہیں، یہ اس طرح سے صحیح نہیں ہے۔ جی تو اس کو زیادہ دینے سے مشکل نہیں نا؟ جی جی زیادہ ہو جائے گا تو مشکل نہیں، مثلا ہاں زیادہ دے سکتے ہیں، زیادہ دے ایک سے سکتے، کم نہیں دے سکتے، ایک سے ایک، مثلا یہ 1 کلو 2 کلو کم نہیں ہونا نہیں چاہیے، نہیں نہیں، ایسا پورا یاد 3 کلو ہونا چاہیے، پورا 3 کلو برابر ہونا چاہیے، اس کے یا بعد اس کی مثلا قیمت 4 کلو اضافہ دیا، مثلا 1 کلو اضافہ دیا تو اس کو ہم کو اشکال نہیں آگا سستانی کے جی حساب جی، سے مشکل اشکال نہیں ہے، مثلا یعنی مشکل ایک نہیں دے شخص کا، سکتے یعنی، دیکھیں ہاں بس یہ ہے کہ اصل جو ایک شخص کا مکمل فطرہ ایک شخص کو دے، اس میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی، اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ فطرہ مثلا جو ہے جو ہمارے اکثر جو مسجدوں میں لوگ آخری جو تاریخ ہوتی ہے 29 یا 30 تاریخ کی مسجد میں یا مثلا جو سینٹر جو ہوتے ہیں اس میں افطاری دینا بند کر دیتے ہیں، یا مثلا ہم نے گھر پہ جو افطار کیا 29 تاریخ کو اتفاق سے اسی دن چاند رات ہو گئی جو ہے، تو کیا اب میں نے جو 50 لوگ کو دعوت کیا ہے جو افطاری میں بلایا تو کیا میرے اوپر سب کا فطرہ دینا واجب ہو گیا؟ یا مثلا میں نے مسجد میں 500 لوگوں کو افطاری کرایا تو اب اسی دن چاند ہو گیا اسی شب میں، تو کیا میں سب کا فطرہ نکالوں گا؟ تو کیا یعنی یہ افطاری کرا دینے سے ہمارے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا؟ نہیں۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ مکمل طور پر غروب سے پہلے اگر کوئی شخص آپ کے گھر مہمان آ رہا ہے، ولو وہ آپ کے گھر پہ کھانا نہ کھائے، آپ کا مہمان شمار کیا جائے، آپ نے اس کے لیے سارے انتظامات کیے ہیں، رکنے کا انتظام کیا ہے، پانی کا انتظام کیا ہے، وہ آپ کا مہمان کہا جا رہا ہے،
تو بھلے سے وہ کھانا نہ کھائے تو اس کا جو فطرہ جو ہوگا وہ آپ کے اوپر واجب ہو. لیکن جو ہے ایک وقت کے لیے ایک شخص آیا, وہ افطاری کرنے کے لیے آیا, آپ نے سب کو دعوت دیا, افطار پر بلایا, تو وہ افطار کرا دینے سے آقا کے نزدیک جو ہے وہ کیا نام ہے فطرہ جو ہے مطلب اس کے اوپر جو واجب نہیں ہوتا, وہ اس کے اوپر جو فطرہ اس کا نہیں نکالا جائے. لہٰذا یہ جو غلط فہمی ہے کہ جو ہے مثلا شب عید جو لوگ جو ہے مسجدوں میں یا سینٹرز میں یا مطلب افطاری کرنے سے کتراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے اوپر فطرہ واجب, یہ بالکل غلط فہمی ہے, اس کو آپ دور کریں. لہٰذا یہ افطاری وغیرہ کرا دینے سے جو ہے کفیل نہیں ہو جاتا انسان. ہم نے افطاری کرایا, ہم اس کے کفیل نہیں, ہم اس کے ذمہ دار نہیں, ہم اس کے میزبان نہیں ہیں, وہ ہمارا مہمان نہیں ہے. پوری طریقے سے اگر مہمان ہمارے گھر پہ آ کے رکے گا, یعنی اس کے اوپر مہمان کا لفظ جو صادق آئے گا, تب ہم اس کا فطرہ نکالیں گے, وإلا اس کا فطرہ ہمارے اوپر واجب نہیں ہوگا. اچھا ایک مسئلہ یہ سوال ہے اب مثلا جناب, جی جی جب کسی جنس قیمت یا جنس کی معمولی قسم ہو دگنی ہو, مثال کے طور گیہوں کی قیمت معمولی یا قسم قیمت کی ہو دو چندن ہو, اگر کوئی شخص بڑھ تو جنس کا یا آدھا زا بطور فضا دے تو کبھی ہے نہیں, یا بلکہ یا دوسرا آدھا آزاد فضا قیمت کی نیت سے بھی جیسا تو بھی کبھی ہے نہیں ہے. مثلا اس میں دیکھیں مثلا اس میں یہ ہے کہ مثلا اس طرح سے کہ جو چیز ہم کو یہ دیکھنا ہے ہمارے گھر میں کون سی چیز زیادہ کھائی جا رہی ہے. اب اس میں کم و زیادہ کی بات نہیں, ہم خود یعنی انصافور ہیں, ہم کو یہ انصاف کرنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں روٹی زیادہ کھائی جاتی ہے کہ چاول زیادہ کھایا جاتا ہے. جن علاقوں میں جو چاول زیادہ کھایا جاتا ہے, ہندوستان میں بہت سے علاقے مثلا جو ہے بہار یا بنگال وغیرہ جو ہے, یہاں پہ چاول کا یوز بہت زیادہ ہے. پچھم وغیرہ میں جو ہے دہلی سائڈ, وہاں پہ چاول کا یوز بہت زیادہ ہے, یعنی تینوں ٹائم وہ چاول کھاتے ہیں زیادہ تر. تو جہاں پہ چاول کا یوز زیادہ ہے تو اب وہ چاول پہ ہی نکالے گا نا کہ وہ جو گیہوں پر نکالے گا, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے چاول زیادہ کھایا جاتا ہے. اب اگر ہمارے یہاں گیہوں کا استعمال زیادہ ہے, تینوں ٹائم روٹی بن رہی, چاول بھی بن رہا ہے نام کے لیے, تو ہمارے یہاں جو جب گیہوں کا استعمال زیادہ ہے تو گیہوں کے اوپر جو ہم کو فطرہ نکالنا, تو ہم کو خود طے کرنا ہے کہ ہمارے یہاں جو کون سی غذا زیادہ کھائی جاتی ہے. بہرحال تو یہ فطرے کے مسائل ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ آپ تمام حضرات کی جو ہے انشاءاللہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے مثلا جو مسائل حل ہو گئے ہوں گے. اور اگر کوئی غلط فہمی ہے یا کوئی سوال آپ کے نزدیک ہے تو انشاءاللہ ہم کو جو ایک وہ مسئلہ, سوال کر کے بتائیں ایک گے سوال انشاءاللہ. فقط, جی جی ایک سوال فقط, جو انسان مستحب کی زکوٰۃ دینے میں اپنے فقیر رشتہ داروں میں یا ہمساؤں میں آس پاس ارد گرد میں مثلا لوگوں ترجیح دیتے ہیں, ہاں یہ ترجیح دیتے یہ ہے وہ فقیر ہے, مثلا یہ ہمساؤں میں نہ ہے, تو بہتر ہے کہ اہل علم و فضل سے دیواروں لوگوں کو دوسروں سے ترجیح دیں. احسن, یہ کیا مثلا یہ بہت اہم چیز بتایا جو آپ بعض نے. آخری یہ سوال آپ جی کو جی نہیں بہت نہیں ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے آپ کو. معاف جو کرو مجھے ہے زبان بھی معاف نہیں کرو, بہت چونکہ اچھا میرے آپ نے بہت اچھا ادا کیا, مولا آپ کو سلامت کرے. یہ جو آپ نے نقطہ پیش کیا بہت اچھا ہے کہ مثلا جو بہت سے مستحقین ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے جو کیا نام پاس میں اڑوس پڑوس میں ہیں مستحقین, اب اس میں ترجیح کس کو دیا جائے گا, یعنی ترجیح مطلب اولیت کس کو دیا جائے, کس کو ہم پہلے دیں, کس کو دیں, مطلب جو ہے مستحق. تو اس میں آقا نے فرمایا کہ جو اہل علم اور اہل فضل انسان ہے, عالم انسان جو ہے, اس کو زیادہ فضیلت دی جائے گی, اس کے بعد جو دوسرے کو جو ترجیح دی جائے گی. تو اس چیز کا ہمیں جو دھیان رکھنا ہے, اور اس میں بھی دھیان یہ دینا جو ہم فطرہ دے رہے ہیں کہ کون پابند دین ہے, دین کا پابند زیادہ ہے, مومن زیادہ ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اور کیا نام ہے احکام شریعہ پر زیادہ عمل کرنے والا, جی عالم ہے. تو ایسے شخص کو ہم جو دوسرے شخص پر جو ترجیح دیں گے تاکہ جو ہے اس تک جو ہم حق کو پہنچائیں. بہرحال یہ فطرے کے مسائل ہیں, اور خداوند عالم توفیق دے ہم سب کو کہ انشاءاللہ ہم اس عبادت کو بھی پورا کریں, اور کوشش کریں کہ جو ہے کیا نام ہے چاند رات سے لے کر جو ہے نماز عید پڑھنے سے پہلے تک جو فطرہ نکال کر پہنچا دیں مستحقین تک. اور ایک سوال, ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ مثال کے طور پہ آقا نے فرمایا کہ جو آپ کے شہر میں ہے تو شہر والوں تک جو کیا نام ہے آپ فطرے کو پہنچائیں, اور پہلے, اور اگر وہاں نہ ملے تو پھر دوسرے شہر میں آپ دے سکتے ہیں. ہاں ایک سوال جو چلتے چلتے یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مثلا ہم اکاؤنٹ کے ذریعے سے جو فطرہ جو ہے دوسرے تک جو پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے ہیں. بالکل آپ اکاؤنٹ کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں, لیکن جس مستحق کو آپ پہنچا رہے ہیں
تو اس سے پہلے جو کیا نام ہے حق وکالت آپ لے لیجئے، اور اس کے بعد جو اس تک جو کیونکہ وہ پیسہ ہو بہو نہیں پہنچے گا، لہٰذا جو اس سے حق وکالت آپ حاصل کر لیجئے، پھر اس کے بعد اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال کے آپ اس کو جو پیسہ جو ہے وہ جو اپنا پیسہ نکال سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ فطرہ جو دیا جا سکتا ہے، اور جو پیسہ ہم نے نکالا وہی پیسہ ہم اور کوشش کریں کہ وہی پیسہ جو ہم مستحق تک پہنچائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں تک کہ جو آقا نے بتایا کہ جو مثلا کچھ 100 روپے کے نوٹ ہیں، اب وہ ہم چاہیں کہ اس کو 500 روپے میں ہم تبدیل کر دیں تو نہیں کر سکتے ہم تبدیل، اس کو جو ہم نے 100 روپیہ نکالا ہے تو وہ 500 روپے میں تبدیل ہم نہیں کر سکتے، جو پیسے پہ زکوٰۃ نکلی ہے فطرہ اسی پیسے کو ہم دیں گے۔ ہاں لیکن اس وقت دیا جا سکتا ہے کہ جس کو ہم کو دینا ہے اس سے ہم حق وکالت لے لیں اور اس کو بتا دیں کہ بھائی اس طرح سے ہم تمہارے وکیل بن کے پیسے کو لے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بعد میں اس کو جو ہم دوسرا پیسہ چینج کر کے دے سکتے ہیں۔ اس میں یہاں شرط کیا وکیل کی ہونا چاہیے؟ ہاں اس طرف سے وکیل ہونا اس طرف چاہیے، سے وکیل ہم کو وکیل ہونا چاہیے۔ اچھا اچھا اس اچھا، صورت میں جو ہے اس کو دے سکتے ہیں۔ بہرحال اور بھی اگر کچھ سوالات ہوں گے انشاءاللہ تو یہ جو نمبر آپ کو دیا گیا اس نمبر پہ آپ جو انشاءاللہ کال کریں یا میسج کریں، انشاءاللہ آپ کا سوال، آپ کے سوال کا جواب جو ہے آپ کے پرسنل نمبر تک انشاءاللہ جو ہے آپ کو پہنچا دیا جائے گا۔ اور وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کی عبادت اور اطاعت کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ معاف کریں، مہربانی، ہم غلطی ہو گیا، مہربانی مولانا صاحب، اگر حضری صاحب اور آغا صاحب، مہربانی، شکریہ ہم سے غلطیوں کا، آپ کے سلامت، بہت شکریہ آپ کا، آپ ٹائم لے کر مولا سلامت۔ آپ جتنا بھی مشکلات واقع چونکہ ہمارا زبان جو ہے اگر ان شاء اللہ ملیں نا واقع ان شاء اللہ غلطی ہوگا تو معاف ان شاء اللہ، اول معاف خدا ہے، چلو معصوم واقع آپ لوگ، آپ سے بھی مہربانی، شکریہ واقع ماشاء اللہ الرحمن۔ تھوڑا آپ کے مولانا صاحب نے بھی کوشش کیونکہ پہلے سے بنا ہوا تھا تو تھوڑا انشاءاللہ ہم نے کوشش کرتا تھا، ابھی اچانک ہو گیا تو معاف کرو، مہربانی، غلطی ہو گیا تو شکریہ۔